شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز عمامہ باندھنے والے کے لیے فرشتے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں. جو جمعہ کے دن عمامہ شریف باندھتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما. نزول رحمت کی دعا کرتے خاص. اور لباس بدلنے کے بعد اچھی خوشبو استعمال کرے. جو کچھ میسر آئے اچھا عطر وغیرہ خوشبو وغیرہ اس دن لگائے. اس کے بعد سکون اور تحمل اور خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ الہی کا محتاج بن کر دعا اور استغفار اور کثرت درود شریف کا ورد کرتا ہوا گھر سے نکلے اور مسجد کے جانے کو خانہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری سمجھے. مسجد کو جانے کے لیے اس دن یہ سمجھے کہ آج میں خانہ خدا میں جا رہا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں. نہایت عاجزانہ انداز میں جائے, تکبر کے ہو کر کے نہیں, اپنے لباس پر گھمنڈ کرتے ہوئے نہیں, اپنے دولت, اپنی طاقت, اپنے علم, اپنے فن, اپنے خوبصورتی پر گھمنڈ غرور کچھ نہیں. ایک دم ایک عاجز بندہ بن کر کے آئے جمعہ کے دن خاص کر, تاکہ اس کی رحمتیں مل جائے. میں آپ کو بتاؤں عاجزی کے ایک مثال میں یوں ہی ضمناً آپ کو عرض کر دوں کہ شب معراج جب آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں بلانا ہوا تو سواری کا انتظام اللہ نے فرمایا. مشہور ہے, آپ سنتے آئے پڑھتے آئے, براق اللہ نے بھیجا جنت سے. تو چونکہ جنت میں براق بہت ہیں, اعلان ہوا کہ اللہ کے محبوب کے آنے کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ براق میں سے ایک براق کو چنے گا, اس کا انتخاب کرے گا. تو سارے براق منتظر کہ شاید میرا نمبر لگے گا, شاید مجھے بلاوا ہو جائے, شاید مجھے حکم مل جائے, شاید مجھے موقع مل جائے. ایک براق جو تھا وہ گردن جھکائے, نگاہیں نیچی کرے, آنسو پر آنسو بہا رہا تھا کہ کاش میرا ایسا نصیب ہوتا کہ میں ہی چن لیا جاتا. سرکار علیہ السلام کے قدموں کو اپنے پشت پر اٹھانے کے لیے تمام براق بے قرار ہیں اور اس کے لیے آنسو بہا رہے, کاش کہ مجھے موقع مل جاتا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ یعنی عاجزانہ انداز جو ہے, اس کی گریوزاری, رونا, آنسو کا بہانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اسی براق کو لے لو. پتہ چلا جمعہ کے دن اگر ہم عاجزانہ انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں, اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میری کوئی طاقت نہیں ہے, نہ دولت ہے, نہ ثروت ہے, اور ہے بھی تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا محتاج ہوں, بس تو مجھے نواز دے, دنیا اور آخرت میں بس تو ہی مجھے بچا لے, سنبھال لے, نواز دے, بخش دے مجھ کو. اس طرح سے عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر آنے کی کوشش کرے تو کچھ بعید نہیں, یعنی کچھ دور نہیں, کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش ہی دے گا. جیسا کہ اگلے دنوں میں آپ نے سماعت پڑھایا کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن ہر ساتھ 6 لاکھ لوگوں کو بخشتا ہے. تو فرمایا کہ انتہائی جو تو خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر آنے کی کوشش کریں. اور فرمایا کہ اور فرض الہی کے ادا کرنے کو قرب الہی کا ذریعہ جانے. فرض الہی جمعہ کی نماز ادا کرنے کو اس کو جانے کہ اس نماز کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاسْتَرِقْ, یعنی اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ, اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو فرمایا کہ اور اس طریقے سے اور گھر واپس آنے تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے. جب مسجد میں داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف بھی پڑھ لے کہ نیت کہنے کی میں نے سنت اعتکاف کی. جہاں ہم پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک, تو وہی ساتھ میں داخل ہونے کے وقت میں وَنَوَيْتُ سُنَّتَ الاعتکاف بھی پڑھ لیا کریں. تو یہ سنت اعتکاف جب تک مسجد رہیں گے. تو فرمایا کہ گھر واپس آنے تک اعتکاف کی نیت بھی کر لیں, اور راستے میں اور جامع مسجد میں کھیل کود اور فضول باتوں سے پرہیز کریں. راستے میں آنے جانے میں اور مسجد جمعہ میں یعنی جب مسجد میں آ جائیں تو وہاں بھی کسی بھی قسم کی فضول گفتگو, فضول بات سے
کھیل تماشے سے راستے میں اس سے بچنے کی کوشش کریں. لہو لعب تماشے میں نہ لگیں کہ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. یہ تو بہت سارے لوگ یوں ہی آتے جاتے کھیل تماشے میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں. اس سے پوری طرح سے بچنے کی کوشش کریں. اور جمعہ کے دن راحت و آرام اور دنیا کی لذتوں سے دور رہے. جمعہ کے دن قربانی کر دے, اپنے آرام کو قربان کر دے. راحت و آرام سے بچنے کی کوشش کر کے آج کم سوؤں گا, کم آرام کروں گا, کم کھاؤں گا, پھر کیا کروں گا؟ اللہ کا ذکر کروں گا, اس کی بندگی کروں گا. آج کمانے کا دن ہے نیکیاں. آج ہمارے زندگی کے اوقات کے قیمت کو بڑھا دیا گیا ہے. تو اس لیے اس دن زیادہ اوراد و وظائف میں مشغول رہے. اور جمعہ کے دن کے آغاز سے نماز جمعہ ادا کرنے تک سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و وظائف میں مشغول رہے. جمعہ کے دن صبح سے نماز جو جمعہ ادا ہونے تک اللہ کے ذکر اور فکر میں مشغول رہے. اللہ کا ذکر کرتا رہے, اوراد و وظائف کرتا رہے, قرآن کی تلاوت کرتا رہے, سورہ ملک پڑھتا رہے, سورہ واقعہ پڑھتا رہے. ان سب کی بڑی فضیلت ہے. موقع آئے گا تو آپ سنیں گے انشاءاللہ قرآن کے فضائل میں. اور فرمایا کہ دوپہر سے نماز عصر تک دینی مسائل کے سننے اور وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شرکت کرے. نمازیں جو ہے تو جمعہ کے بعد سے لے کر کے دوپہر سے نماز عصر تک دینی مسئلے مسائل سیکھے. وضو کے مسائل ہے, غسل کے مسائل ہے, نماز کے مسائل ہے, تلاوت کے مسائل ہے, سجدہ سہو کے مسائل ہے, نمازی کے آگے سے گزرنے کے مسائل ہیں, نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھے, اور کبھی سفر میں جانا پڑ جائے تو سفر میں کیسے نماز پڑھے. یہ سارے مسائل سیکھنے میں لگائے وقت کو. اور فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے تو عصر کی نماز سے مغرب تک تسبیح اور استغفار میں مصروف رہے. وہ وقت بھی بہت دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں تسبیح کرے اور استغفار کثرت سے کرے. یہ جمعہ کے دن چند جو ہے تو اعمال جو ہیں, یعنی یوم جمعہ کے یہ مخصوص عمل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اس کو اپنانے کی کوشش کریں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب فرماتے ہیں روز جمعہ کے تمام اوقات میں افضل ترین ذکر یہ ہے. کچھ ذکر یہاں پر نقل فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن ذکر کرنے کا یعنی جو وظیفہ بالخصوص کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ کریں. کیا کریں؟ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر. فرمایا یہ کلمہ پڑھے, یہ کلمہ پڑھے. اور دوسرا فرما رہے ہیں, دوسرا اور کیا کریں؟ وہو علی کل شیء قدیر, یعنی چوتھا کلمہ مکمل پڑھیں. اور اس کے بعد 200 مرتبہ, اس کے بعد 200 مرتبہ تسبیح لے کر کے یا انگلیوں کے پوروں پر سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. فرمایا 200 مرتبہ اس کے بعد یہ پڑھے. اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین, لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. فرمایا یہ 200 مرتبہ پڑھے. اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی. 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں. یہ کتاب یہاں پہ رکھی رہتی ہے, جن کو شوق ہو وہ دیکھ کر کے یا اپنے موبائل میں اس کا فوٹو اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ الحی القیوم واسألہ التوبہ. فرمایا یہ 100 مرتبہ 100 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ الحی القیوم واسألہ التوبہ. پھر 100 مرتبہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. 100 مرتبہ پھر اس کو پڑھے. یہ خاص مخصوص وظیفہ بتا رہے ہیں, ذکر بتا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ جو ہے تو جمعہ کی نماز کے اوقات میں جب موقع ملے, نماز سے پہلے نماز کے بعد جب موقع ملے یہ اس کو مکمل کر لے. انشاءاللہ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روزانہ 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. صحابہ کرام 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. ان میں سے ہر ایک
اپنی نماز اور تسبیح سے واقف تھا، یعنی کہ پابند تھا، تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں تم محروم رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اے لوگو تم اس بات سے ڈرو کہیں تم اس سے دور ہی نہ رہ جاؤ، کہیں دنیا کے لہو لعب کھیل تماشے اور دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر ان تمام چیزیں سے کہیں تم دور ہی نہ رہ جاؤ، محروم نہ ہو جاؤ۔ اس لیے فرما رہے کبھی اس کی طرف بھی توجہ کرو، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ فرمایا کہنے والے نے کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی جو ملی ہے تو اللہ کی بندگی کے لیے، زندگی بے بندگی شرمندگی، بغیر بندگی والی زندگی جی ہے وہ شرمندگی ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بس اپنی بندگی کے لیے، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف بندگی کے لیے۔ تو فرمایا کہیں ان سے تم محروم نہ رہ جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ذکر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہمارا چرچا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ذکر بھی نہ ہوگا۔ پہلے مومن خدا کو یاد کرتا ہے، پھر اس کا ذکر اور اس کی یاد بارگاہ الہی میں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم ذکر کیسے کرو گے؟ تمہاری چھوٹی سی ذات ہے، چھوٹی سی جان ہے، تھوڑی سی طاقت ہے، مگر اللہ کی طاقت لامحدود ہے۔ تمہاری چھوٹی سی مجلس ہے، تھوڑا تھا مجمع ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، مگر اللہ کا مجمع کہ فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جان نہ سکا۔ نہ جانے کتنے اربوں خربوں فرشتے، اللہ ان کے درمیان میں فرماتا ہے وہ جب تم اپنے مجمع میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد فرماتا ہے۔ تم اپنی شان اپنی طاقت کے مطابق یاد کرتے ہو، اللہ اپنی عظمت اور شان کے مطابق یاد کرتا ہے۔ تو اس کی شان کی انتہا کیا ہے؟ ہم کو یاد کرنا ہوتا ہے، میلاد کی مجلس کرنا، کتنا سجا ڈالتے ہیں، کتنے جھنڈے لگا دیتے ہیں، کتنے لائٹنگ لگا دیتے ہیں، جتنی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اپنے طاقت بھر۔ ایک حد ہے، اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ جب وہ یاد کرے گا اپنے بندوں کو تو کیسا یاد کرے گا؟ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم لوگ اس میں اللہ کے یاد کیے جانے والے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو فقط کہہ لینے سے نہیں بلکہ اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔